تو وہ جماعت آئی ایک دفعہ، مجھے کہا آپ ساتھ چلو گے؟ میں نے کہا چلتے ہیں. لوگ نہیں ہوتے تھے، بہت کم تھے. یہاں ایک دروازے پر دستک دی، وہ آدمی باہر آیا. اب اس نے تقریر شروع کر دی، اس آدمی نے. اس غلے ولاڑے میں گورو ماں سڑی تھا. جب کافی وقت گزرا میں نے اس شخص کو کہا، وہ جانے لگا. میں نے کہاں جا رہا ہے؟ میں باہر. چلو ان کے ساتھ. ان کا آدھا گھنٹہ ضائع کیا تم نے. اتنے میں وہ 10 آدمیوں کو دعوت دیتے تو خزے تب واپس روانے. حمید سے مجھے میں آپ پاشا مارا خوار کھولیا تبلیغ تھا انہیں سو کر. وہ مجھے کہتے کیا زبردستی؟ میں نے کہا زبردستی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، چلو اندر. مسجد میں لے آیا. طلبت سے میں نے کہا 10 انہیں تک دی زور میں روستے. نماز کے بعد میں نے نماز خود پڑھائی، بیان شروع ہوا. غریب بیٹھا ہوا بار بار مجھے دیکھ رہا ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں ہمارے یہاں. میں نے کہا آپ کے یہاں ختم ہو گیا. وہ تقریر کر رہے تھے، خط ہونے غلے ولاڑے ہوا تھا. مات ہے پرے جو سی رہتا. اسی طرح ایک دفعہ ہم ایک مسجد میں جماعت میں گئے، وہاں میں کہتے تھے نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ. یہ اوپر مجھے معلوم نہیں تھا کون سی مسجد ہے. لمبی بات چیت ہو. ہمیں کہا گیا کہ ابھی ظہر کا وقت قریب ہے اور لوگ آ جائیں گے اور ہم مسجد بھی دھوئیں گے، کیا آپ لوگ یہاں آئے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، ہم تو آپ سے اچھے مسلمان ہیں اور یہی رہیں گے، جانا نہیں ہم. میں نے تبلیغیوں سے کہا اگر بھاگ گئے تو اچھا نہیں ہوگا. تبلیغیوں نہیں ہو بولتے ہوئی خدا خیر ہوگی. مولانا صاحب اگلا غم جوڑ شد. نماز میں اس نے اعلان کیا نماز سے پہلے کہ کچھ لوگ آئے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. میں نے کہا امام کافر مرتد واجب القتل ہے. کون سا امام؟ میں نے کہا جو مسلح پہ کھڑا ہے جو پختون والے وشا تھا ماں تو راجا جی موزو گئی مائے ممتیوں کا میں یکش ہوئی بیا منگ تو کافر نہ ہے. کافر ہوتے ہی کافران مندر منگ بولے کافر تبلیغ کر میں آرام کیے نہ پڑا سادوانو تبلیغ اٹھا سو تبلیغ ستا ختم شو دما شروع 3 کی جگہ 10 دن ہم وہاں رہے. جمعہ میں نے پڑھا ہے نور سا. پھر امام صاحب میرے پاس آئے گئے جی میں دیوبندی ہو گیا. میں نے کہا وعدہ کرو اور کلمہ پڑھوایا نکاح پڑھوایا اس کا. ہاں ہر سے بہت ٹھیک کرو سب دروغ متنوع ہے جی. اور میں نے اعلان کیا کہ ہمارا ساتھی ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دی، جتنے ہم نے کوشش کی وہ ساری اس کو مل گئی. الحمدللہ وہ آپ بھی دیوبندیوں کے پاس ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم. ایک واقعہ تھوڑا ہی. ایک دفعہ منصور بھائی کہ پتہ کہاں مجھے لے گئے، وہاں قریب میں بڑی اچھی مسجد تھی اور اذان بھی صحیح سلامت ہو گئی جیسے مسلمانوں کی اذان ہے. اور اس کے بعد ہم اندر چلے گئے، عشاء کی نماز کا وقت تھا. وہ امام سے مجھے کہتے ہیں نماز پڑھا لو. میں نے کہا نماز آپ خود پڑھا لو. کہا نہیں آپ پڑھائیں. میں نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد اس نے اعلان کیا کہ حضرت بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہے، فقیہ ہے، مفسر ہے، بیان کریں گے. میں نماز کے بعد بیٹھ گیا مصلی. اب اس نے کہا کہ ہری پگڑی والوں کے بارے میں کچھ نہ کہے کیونکہ یہاں وہ زیادہ ہے. میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں کائنات ہے کہ آج سوائے ہری پگڑی کے کوئی اور بیان نہیں ہو. بھائی آپ کو اجازت نہیں، میں تمہارے باپ کا دفتر ہے کیا؟ خانہ خدا ہے. لوگوں نے جب یہ سنا کہ ہمارے امام کچھ کہہ رہے ہیں اور مہمان مولوی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں تو لوگ سارے بیٹھ گئے. نماز کے بعد میں نے سنتوں کا بیان شروع کیا اور پگڑیوں کی قسمیں، پگڑیوں کی فضیلت، پگڑیوں کی اہمیت، ہر رنگ. میں نے کہا ہری پگڑی نہیں ہے اسلام جو اس وقت مناسب کلام ہو. دا امام اس ممبر بانے ممبر سر ولاڑ دے اور ماتا گوری مطلب یہ کہ تمہارے خلاف خبریں کی غلط خبریں میں تو ولاڑ خیر ماں تقریروں کے شل منٹا. اس کے بعد
میں نے کہا کہ یہ باتیں میں نے اپنی ذمہ داری سے کہی ہے جو میں نے یہاں کے مسلمانوں کے لیے ضروری سمجھی. امام صاحب تو آپ کو پتہ ہے منع فرما رہے ہیں، لیکن میں نے ضروری جانا اب اس کلام کا جو سزا ہے وہ صرف مجھے دی جائے، اس میں مولانا شریک نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے سامنے منع کر چکا ہے. تو پیچھے سے آواز آئی کہ اس کی 2 سزائیں ہیں، ایک فوری ہے کہ آج رات کا کھانا آپ یہاں کھائیں گے، جائیں گے نہیں آپ، اور دوسرا یہ کہ ہمارے 40 50 60 آدمیوں نے بیان سنا، یہاں ہزاروں لوگ اس شرک بدعت میں مبتلا ہے، آپ کو جمعہ پڑھانا ہے. امام صاحب ماته وای شاباش مې رخصه دلا تا خو په ما ذهني اثر غردول اول نه نو دشمنی را سره کېدا خو نه وې چې شابه په ماته سپته و چې تمہارا ماهر ہے بیان. الحمدللہ آج بھی وہ علماء دیوبند کے پاس ہے، اور سال میں 1 دفعہ جمعہ تو نہیں پڑھا سکتا ہوں، اس وقت پڑھا لیا پھر گیا میں، لیکن کوئی اور نماز میں کہیں چلا جاتا ہوں. ایک جگہ میں نے جلسہ کیا اور تقریر کی بریلویوں کے ساتھ مناظرے کا چیلنج کیا. میں نے کہا احمد رضا خان جیسے کوئی ہو اس کو بھی لے آؤ. اب میں یہاں ہوں کہیں جاؤں گا نہیں، میں یہاں 1 ہفتے تک اسی جگہ رہوں گا. 22 مساجد 1 ہفتے میں علماء دیوبند کے حوالے ہوگا آس پاس. الحمدللہ کام تو کرنے سے ہوتا ہے، کام تو اس طرح نہیں. ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ ہم اگلے دن زندہ رہیں گے. ہم نے کہا یا غشے مات یا سویڑ اڑے، اور ہم نے علی وجہ البصیرت دیوبند کو حق جانا ہے، ہمیں اس میں کوئی کھٹ کا تردد نہیں ہے. الحمدللہ قرآن و سنت و اجماع امت کا اعلیٰ ترین مفہوم پورے 1400 سال میں اعلیٰ طبقہ اہل سنت والجماعت کا وہ علماء دیوبند ہے. الحمدللہ جان لڑائی ہم نے، ایسا ویسا تھوڑی. یہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک عالم دین ملا، نوجوان لڑکا، مجھ سے گلے لپکا اور کافی دیر تک روتا رہا. منصور اور اسجد وغیرہ سب ساتھ تھے، جنید کو بھی بتائے. اس نے کہا مجھے ذرا تھوڑی دیر رونے دے. کہا میں قابو نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. خیر وہ سب ساتھی بھی دیکھ رہے ہو، ہزاروں قطار ہچ کے لو کے رویا. اس نے کہا میں 4 نمبر گلشن میں امام تھا اور تمام حالات میرے خلاف تھے، اور مجھ سے جمعے میں اختیارات لے رہے تھے کہ بس یہ مسجد بریلویوں کی ہوگی. کہ مجھ سے کوئی کام نہیں بنا. میں نے بینر لگایا آپ کے نام کا کہ مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب آج جمعہ پڑھائیں گے. کہ وہ کوئی بریلوی نہیں ہے، سارے بھاگ گئے. کہ آپ کو پتہ نہیں. میں نے کہا 1000 بار کیا گیا. علماء کو ہمارے مسلک کو فائدہ پہنچنا چاہیے. میں نے کہا آپ سے میں بہت خوش ہوں، دعا کرتا ہوں. کہا میں نے کہا حرم ہے، مجھے معاف کر دیں گے، میں نے آپ کو اطلاع ہی نہیں دی، لیکن آپ کے نام پر خالی ایک بینر لٹکایا اور آرام و تسلی سے کہا وہ ابھی مسجد میں دیوبندیوں کے پاس. اللہ کا لاکھ لاکھ تو سوے. ہاں یہ بھی ایک جگہ سیکرٹری تھا، اور یہاں کراچی میں بریلیوں کا سیکرٹری تھا. اور مجھے مولانا امین اکاڑا قاری مفتاح اللہ کو بلایا. ہم نے وہاں جب جلسہ شروع کیا یہ میرے پاس آیا، مجھے کہا ذرا خیال رکھے کیونکہ میں بریلیوں کا سیکرٹری ہوں اور میری عزت کا خیال رکھنا. میں نے بہت اچھا. لیکن جب ہم جوش میں آئے نا، بیان شروع ہوا تو یہ آئے لاؤڈ اسپیکر لے کے اور وہ جو رجسٹر تھا وہ نہیں تھا رجسٹر وہ. الحمدللہ وہ مسجد بھی آج تک پکی. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اخلاص اور غیرت بہت پسند ہے. نہ ہم بڑے عالم ہیں، نہ کوئی بہادر ہے، کمزور ہے، عاجز مسکین ہے. طالب کے درجے کی صلاحیت ہے، لیکن الحمدللہ وہ مسجد اب بھی ہمارے پاس ہے. اللہ کا شکر و کرم ہے. تو یہ یا تو ہمیں نصیحت کرتے تھے یا پھر جیسا جوش میں آیا کہ رجسٹر پہ آوا کے والے مشرکان اور رجسٹر میں دیوبندی ہوں. جب یہ بیٹھا ہوا تھا دور سے دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھی بھی تھے، اس وقت نوجوان تھا، تو یہ آہستہ آہستہ اسٹیج کے قریب آیا اور ماتا وہی لاؤڈ اسپیکر ماتارا کے بلکہ شلے کا بگانا. میں نے دیکھ وہی چہرہ یہ لوگ اپنے حدود سے تجاوز کر گئے. اس نے کہا بس
علماء دیوبند زندہ باد ہو، بریلوی مرد آباد ہو، اور کا رجسٹر والے دے رجسٹر مور رجسٹر اٹھو سو مجھے رجسٹر بانے ماں جہنم تو گزر استاد سیکرٹری بھی ہو